آپ نے ترکی کے زلزلے کا مشاہدہ کیا۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں تو آپ نے مشاہدہ ضرور کیا ہوگا کس قدر تباہی آئی ہے، کس قدر بربادی آئی ہے، کس قدر ویلا ہوا ہے، کتنے گھر تہس نہس کر دیے گئے۔ یہ تو پوری پکچر کا ایک ٹریلر ہے۔ ارے سب سے بڑا زلزلہ تو تب آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا ساری دنیا درہم برہم ہو کر گر پڑے گی۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، ہر چیز درہم برہم ہو کر گر پڑے گی۔ یہ ترکی کی زلزلے کو دیکھ کر خدا یاد نہیں آیا، ترکی کے تباہی کو دیکھ کر، بربادی کو دیکھ کر دل نہیں لرزا، ترکی کے خوفناک منظر کو دیکھ کر دل نہیں دہلا، تو یاد رکھو آپ کا دل نہیں بلکہ پتھر ہو چکا ہے، بنجر زمین ہو چکا ہے۔ اس دل میں رب کی نہ محبت ہے نہ رب کا خوف ہے، اس لیے اس دل کو زندہ کرو، اس دل پر محنت کرو، اس دل میں رب کی محبت کو سجاؤ، رب کی محبت کو جگہ دو۔ دنیا کی محبت کا انجام ترکی سے سیکھو، ترکی کی تباہی سے سیکھو، ترکی کے خوفناک منظر سے سیکھو، ترکی کے بھیانک منظر سے سیکھو کہ ترکی میں کتنا غضبناک اللہ کا عذاب آیا۔ یہ تو ایک ٹریلر ہے جناب، یہ ٹریلر ہے پوری پکچر کی، ساری دنیا ٹوٹنے پھوٹنے والی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حمل والی حمل گرا دے گی، دودھ پیتے بچی کو بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں۔ پوچھو آ جا کے ترکی والوں سے، سارا گھر جس کا برباد ہو گیا، پورا کنبہ دب گیا ملبہ کے نیچے، پوری بستی تب دبا دی گئی ملبہ کے نیچے، ان لوگوں سے پوچھو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں، درا حالانکہ وہ نشہ نہیں، وہ نشہ نہیں ہے، وہ مدہوشی ہے۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تیرے رب کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ ترکی والوں سے سیکھو، توبہ استغفار کی کثرت کرو، اگر نہیں کرتے، دل نہیں لرزتا، تو آپ اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے یہاں بھی وبا آئے، اللہ کا عذاب آئے، استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دے دیں گے، رب کا خوف دل میں بسا لیں گے۔ حاضرین یاد رکھو میری بات، یہ ٹریلر جو پیش کیا جاتا ہے، کبھی جاپان میں، کبھی نیپال میں، کبھی ترکی میں، کبھی روس میں، اس لیے کہ اللہ کے اس کرشموں کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہم مکمل طور پر ایمان کی تقاضوں کو عمل کرنے والے بن جائیں، ایمان کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ حاضرین، اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ حاضرین، میں ترکی والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، جو اہل ایمان دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ ارے آمین تو کہیے نا، آمین کہنے میں بھی زبان دکھ جاتی ہے آپ کی، ہونٹ نہیں ہلتے۔ حاضرین، کیا پتا تھا ترکی والوں کو، کیا پتا ہے مجھ کو
کہ جس گھر کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بنایا وہ گھر میرا جان لیوا بن جائے گا، وہ گھر میرا قبر بن جائے گا؟ کس کو پتا ہے؟ جس گاڑی کو ہم نے کئی لاکھ روپے میں خریدا، ایکسیڈنٹ میں وہ گاڑی ہمارے اور آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے حاضرین، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیے۔ یہ کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی آندھی کی شکل میں، کبھی برسات کی شکل میں، کبھی زلزلہ کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، سب اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وقت آنے والا ہے۔ جب کہتے ہیں لوگ کہ ایک بار ٹھیس لگنے سے بود بڑھتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اب تو کم سے کم باز آئیے، گناہ سے رک جائیے، مسجد کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کے گھر کی طرف رجوع کیجئے، امن و شانتی کو پھیلائیے، آپس میں اخوت و بھائی چارگی کو قائم کیجئے، اور دینداری کو اختیار کیجئے، پرہیزگاری کو اختیار کیجئے۔ کب ہمارا دل لرزے گا؟ جب ہم کندھے پر اٹھا کر قبر کے حوالے کر دی جائیں گے، اس وقت لرزیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص روز محشر کاش کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کاش کرے گا۔ صحابہ نے معلوم کیا کیوں کاش کیوں کریں گے؟ جب نیک ہیں ان کو اعلیٰ درجہ ملے گا، ساری زندگی سے بہتر اسے زندگی ملے گی، پھر وہ کاش کیوں کریں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ مزید اور نیکی کرنے کے لیے اپنے آپ کو افسوس کریں گے، اور جس نے تباہی میں، جس نے افسردگی میں، گناہوں میں، لغویات میں، عیاری میں، مکاری میں اور دوسری گناہوں کے اڈے پر زندگی گزاری، وہ تو اپنے اوپر خاک ڈالے گا، کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں رب کی فرمانی کر آ سکوں، رب کو چہرہ دکھا سکوں۔ یہ چہرہ جب اللہ کے نبی کے سامنے لے کر جائیں گے، اس چہرے پر گناہ کی نحوست ہوگی، اس چہرے پر گناہ کے آثار ہوں گے، اس چہرے پر گناہ کا دبدبہ ہوگا، تو بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ پاک کہنے سے